بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سوال ہے قرآن کے لغوی معنی کیا ہیں؟ جواب: وہ کتاب جو بہت پڑھی جاتی ہے۔ سوال ہے قرآن کس رات نازل ہوا؟ جواب: لیلۃ القدر میں۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو کن پر نازل کیا؟ جواب: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ سوال ہے قرآن پاک میں کل کتنی سورتیں ہیں؟ جواب: 114 سورتیں۔ سوال ہے قرآن پاک کے کل کتنے پارے ہیں؟ جواب: 30 پارے۔ سوال ہے قرآن پاک کے کتنے نام ہیں جو قرآن میں ہی ذکر کیے گئے ہیں؟ جواب: الفرقان، الکتاب، الذکر، النور اور الہدیٰ۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے کس چیز کی حفاظت کی ذمہ داری خود لی ہے؟ جواب: قرآن مجید کی۔ سوال ہے قرآن پاک کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لقب کیا ہے؟ جواب: خاتم النبیین۔ سوال ہے وہ کون سی چیزیں ہیں جو انسان کی آزمائش ہیں؟ جواب: مال، صحت اور اولاد۔ سوال ہے اسلام میں معجزات کی دو اقسام کیا ہیں؟ جواب: کرامت اور معجزات۔ سوال ہے کرامت کس کو دی جاتی ہے؟ جواب: اللہ تعالیٰ کی طرف سے اولیاء کرام کو دی جاتی ہے۔ سوال ہے معجزات کس کو دیے جاتے ہیں؟ جواب: صرف انبیاء کرام علیہ السلام کو دیے جاتے ہیں۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ جواب: قرآن مجید۔ سوال ہے معجزات کے معنی کیا ہیں؟ جواب: وہ غیر معمولی واقعات جو اللہ کی مدد سے انبیاء کرام علیہ السلام کے ہاتھوں ظاہر ہوتے ہیں۔ سوال ہے معجزات کیوں دیے جاتے ہیں؟ جواب: تاکہ مخلوق کی ہدایت ہو اور حق پر قائم رہیں۔ سوال ہے قرآن میں کن دیگر انبیاء کے معجزات ذکر ہیں؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال ہے آم کھانے کے فوراً بعد کیا پینے سے موت واقع ہو سکتی ہے؟ جواب: آم کھانے کے فوراً بعد کولڈ ڈرنک یا ٹھنڈا پانی پینے سے پرہیز کرنا چاہیے کیونکہ یہ ہاضمے کے مسائل پیدا کر سکتا ہے اور صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، لیکن اس سے موت واقع ہونا ایک مبالغہ رائے ہے۔ سوال ہے جوانی میں سر کے بال سفید ہونا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: جوانی میں سر کے بال سفید ہونا بنیادی طور پر جینیاتی عوامل، تناؤ، غذائی کمی، آٹو تھائرائیڈ مسائل یا تمباکو نوشی کی علامت ہو سکتا ہے۔ سوال ہے کس نبی نے اپنے والد کو بت پرستی سے منع کیا تھا؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے کس نبی نے پہاڑ پر جا کر اللہ کے دیدار کی التجا کی تھی؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ سوال ہے وہ کون سے نبی تھے جن کی قوم نے انہیں بہت زیادہ اذیتیں پہنچائیں؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال ہے وہ کون سے نبی تھے جنہوں نے اپنی قوم کے لیے اللہ سے دعا کی تھی اور ان کی دعائیں قبول ہو گئی تھیں؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سوال ہے کس نبی کے معجزات کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے؟ جواب: تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے معجزات کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ سوال ہے کس نبی کی بیوی نے اس کا ساتھ نہیں دیا تھا؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے۔ سوال ہے وہ کون سے نبی تھے جنہیں اللہ نے آسمان پر زندہ اٹھا لیا تھا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے اسلامی دنیا میں سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے
جو آج کل سب کو درپیش ہے؟ جواب: فرقہ واریت۔ سوال ہے کہ اسلام میں فرقہ واریت جائز ہے؟ جواب: جی نہیں۔ سوال ہے کہ آج کے مسلمان اپنے دین پر عمل کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں؟ جواب: بعض جگہوں پر مسلمان اپنے دین پر عمل کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں جبکہ بعض جگہوں پر مسلمانوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ سوال ہے کہ اسلام میں دہشت گردی جائز ہے؟ جواب: جی نہیں۔ سوال ہے کہ اسلام میں خواتین کا احترام کیا جاتا ہے؟ جواب: جی ہاں۔ سوال ہے کہ آج کے مسلمانوں کو اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے زیادہ محنت کی ضرورت ہے؟ جواب: جی ہاں۔ سوال ہے کہ اسلام میں سودی کاروبار جائز ہے؟ جواب: اسلام میں سودی کاروبار سختی سے منع ہے۔ سوال ہے کہ اسلام میں غیر اسلامی ثقافتوں کی پیروی جائز ہے؟ جواب: جی نہیں۔ سوال ہے کہ آج کے مسلمانوں کو اپنے دین کی تعلیمات کو بہتر طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے؟ جواب: جی ہاں۔ سوال ہے کہ مسلمانوں میں جہاد صرف جنگ کا نام ہے؟ جواب: نہیں۔ جہاد کا معنی ہے کوشش کرنا اور یہ اپنی زندگی میں ہر طرح کی اچھائی کے لیے کوشش کرنے کا نام ہے۔ سوال ہے کہ اسلام میں آزادی کا تصور موجود ہے؟ جواب: جی ہاں۔ اسلام میں آزادی کا تصور موجود ہے لیکن اس کی حدود شریعت کے مطابق ہیں۔ سوال ہے کہ اسلام میں عورت کو مرد کے برابر حقوق حاصل ہیں؟ جواب: جی ہاں۔ اسلام میں عورت اور مرد کو برابر حقوق حاصل ہیں لیکن ان کے فرائض مختلف ہیں۔ سوال ہے کہ اسلام میں غیر مسلموں کو اپنے دین پر مجبور کرنا جائز ہے؟ جواب: جی نہیں۔ اسلام میں کسی کو اپنے دین پر مجبور کرنا جائز نہیں۔ سوال ہے عورت کی تھوڑی پر بال نکلنا کس چیز کی علامت ہے؟ جواب: عدم ہارمونی توازن کی۔ سوال ہے صبر کرنے والی عورت کے جسم میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟ جواب: صبر کرنے والی عورت کے جسم میں کوئی خاص بات نہیں ہوتی۔ صبر ایک روحانی عمل ہے اور اس کا تعلق روحانیت سے ہے، جسم سے نہیں۔ سوال ہے جس گھر میں جادو ہو اس گھر میں کون سی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں؟ جواب: جس گھر میں جادو ٹونا ہوا ہو اس گھر میں مختلف نشانیاں نظر آتی ہیں۔ مثال کے طور پر خون کے چھینٹے پڑنا، لڑائی جھگڑے ہوتے رہنا۔ سوال ہے کس وقت آنکھ کھل جانا اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے؟ جواب: تہجد کے وقت۔ سوال ہے کہ اسلام میں تعلیم کا تصور صرف مردوں کے لیے جائز ہے؟ جواب: جی نہیں۔ اسلام میں مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے تعلیم کا حصول فرض ہے۔ سوال ہے کہ آج کے مسلمانوں کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے زیادہ محنت کی ضرورت ہے؟ جی ہاں، آج کے مسلمانوں کو اپنے دین کی حفاظت کے لیے بہت زیادہ محنت اور توجہ کی ضرورت ہے۔ سوال ہے کس نبی کو کنویں میں ڈال دیا گیا تھا؟ جواب: حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ سوال ہے کس نبی کا لقب ذبیح اللہ تھا؟ جواب: حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ سوال ہے وہ کون سے نبی تھے جو بصارت سے محروم ہو گئے تھے؟ جواب: حضرت یعقوب علیہ السلام۔ سوال ہے کس نبی نے ایک مردہ پرندے کو زندہ کیا تھا؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ سوال ہے کس نبی نے لوگوں کو بت پرستی سے منع کیا تھا اور اس کے بدلے انہیں سخت سزائیں دی گئیں؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے کس نبی کو زندہ آگ میں پھینک دیا گیا تھا لیکن اللہ کے حکم سے وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ سوال ہے کس نبی نے فرشتوں کے سامنے اپنی نیت صاف کرنے کے لیے قسمیں کھائیں؟
جواب حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ سوال ہے کس نبی نے خواب کی تعبیر بتائی تھی جو سچ ثابت ہوئی؟ جواب حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ سوال ہے وہ پہلے نبی کون تھے جنہوں نے انسانیت کی رہنمائی فرمائی؟ جواب حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال ہے وہ کون سے نبی تھے جنہیں اللہ نے ایک کشتی بنانے کا حکم دیا؟ جواب حضرت نوح علیہ السلام۔ انہیں ایک بڑے سیلاب سے بچنے کے لیے ایک کشتی بنانے کا حکم دیا گیا جو ان کی قوم پر آنے والا تھا۔ سوال ہے کس نبی کو مچھلی نے نگل لیا تھا؟ جواب حضرت یونس علیہ السلام کو۔ سوال ہے کس نبی نے بادشاہ نمرود کے سامنے اللہ کی وحدانیت کی تبلیغ کی؟ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے وہ کون سے دو نبی تھے جنہوں نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی؟ جواب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ سوال ہے کس نبی کو اللہ نے خوبصورت آواز سے نوازا تھا جو پہاڑوں کو بھی متاثر کرتی تھی؟ جواب حضرت داؤد علیہ السلام کو۔ سوال ہے وہ کون سے نبی تھے جنہیں پرندوں اور جانوروں کی بولی سمجھنے کی صلاحیت عطا کی گئی تھی؟ جواب حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ سوال ہے کس نبی کے عصا سے سمندر میں راستہ بن گیا تھا؟ جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ سوال ہے کس نبی کے صبر کو قرآن میں مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے؟ جواب حضرت ایوب علیہ السلام کے۔